मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुम के नाम खुला खत लिखा, जिस खत में खत लिखने वाला लिखता है कि मैं बहुत रोया और रोने के बाद फिर मैं कलम उठाकर लिख रहा हूँ। फिर तुम्हारी गैरत उस वक्त कहाँ मर गई थी जब बुलंदशहर के इज्तिमा में मौलाना साद साहब के बेटे मौलाना यूसुफ ने फिर फजूल खर्ची, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? तुम अपने खत के अंदर रोने का ढोंग कर रहे हो, उम्मत को गुमराह कर रहे हो, तफरकाबाजी मत करो। उसी जगह पर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो इज्तिमाइयत की बुनियाद ये हब्लुल्लाह है। अल्लाह का कुरान मुफ्ती साहब को सलाम के साथ उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमअतना या जरीरुल मजामिअ हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। हाल ही में मौलाना साद साहब ने देवबंद का दौरा किया, जिसके बाद मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब की एक वॉइस क्लिप सोशल मीडिया पर फैला दी गई, जिसमें मुफ्ती साहब ने सराहत से फरमाया कि मौलाना साद साहब ने अपने गलत नजरियात से रुजू नहीं किया है, बल्कि उनके गलत बयानात बढ़ते ही जा रहे हैं, उलमा को चैलेंज कर रहे हैं और फतवा छोड़ने और दिल की बात सुनने की बात कर रहे हैं। मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुम की इस वॉइस क्लिप के बाद उनके खिलाफ बदतमीजी का एक तूफान खड़ा कर दिया गया और कुछ लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों से मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुम के नाम खुला खत लिखा, जिस खत में मुहतरम मुफ्ती साहब के साथ बदतमीजी के अलावा कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये जो लोग अपने अपने इलाके से बैठकर मुफ्ती साहब को खत लिख रहे हैं, तो इनका तो दावत का फरीजा खत लिखने से अदा ही नहीं होगा। मौलाना साद साहब खारगर इज्तिमा के अंदर अल्लाह की कसम खाकर कह चुके कि खुद जाए बगैर दावत का फरीजा अदा ही नहीं होगा। तो बसीर तबलीग का मतलब ही सिर्फ खुदा की कसम यह है कि आप खुद जाकर दावत दें, इसके बगैर दावत का फरीजा अदा नहीं होगा। न कलम से, न अखबार से, न रसायल से, न मोबाइल से, किसी से भी फरीजा दावत का अल्लाह की कसम अदा नहीं होगा। आप खुद जाकर दावत देंगे तो दावत का फरीजा अदा होगा, वरना फरीजा अदा नहीं होगा। आप क्यों अपने हजरत जी की बात ही को नहीं मान रहे हैं और उसको ठुकरा कर अपने अपने इलाकों में अपने अपने घरों से बैठकर खतूत लिख रहे हैं? आपको तो चाहिए था कि खुद मुफ्ती साहब की खिदमत के अंदर हाजिर होते, दो जानू बैठकर मुफ्ती साहब से अपनी बात अर्ज करते। खुद आप ही के बातिल अकीदे के मुताबिक आपका तो दावत का फरीजा अदा ही नहीं हुआ, तो आप ये खत क्यों लिख रहे हैं? और जहां तक मुफ्ती अबुल कासिम साहब की वजाहत का ताल्लुक है, तो मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने 100% दुरुस्त काम किया। मौलाना साद साहब के बारे में जबकि पूरी दुनिया को मालूम है, आए दिन वो अहलुस सुन्नत वल जमात के नजरियात से खुरूज करते रहते हैं, शुजूज इख्तियार करते रहते हैं और उनके गलत बयानात रोज बरोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो जब वो देवबंद आएंगे तो बहुत मुमकिन है कि आवाम को इस बात की गलत फहमी होगी कि उन्होंने अपने सारे गलत बयानात और सारे गलत अकायद से रुजू कर लिया है। इसलिए मुफ्ती साहब की ये वजाहत बिल्कुल बजा और दुरुस्त है, ताकि आवाम को गुमराही से बचाया जाए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मौलाना साद साहब के गलत नजरियात ये आला हाल ही बाकी हैं और उन्होंने उससे रुजू नहीं किया। दूसरी बात ये कि ये खत लिखने वाले बड़ी दीनी गैरत का इजहार कर रहे हैं अपने खत के अंदर। एक खत लिखने वाला लिखता है कि मैं बहुत रोया और रोने के बाद फिर मैं कलम उठाकर लिख रहा हूँ। बड़ी दीनी गैरत और हमीयत का इजहार कर रहे हैं, उम्मत की इज्तिमाइयत के टूटने का दर्द का इजहार कर रहे हैं। तो इनसे मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी गैरत उस वक्त कहाँ गई थी जब औरंगाबाद के इज्तिमा में मौलाना साद साहब फजूल खर्ची के ऊपर बयान करते हुए सियाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को बयान किया। शादी में इसराफ से बचो, शादी में इसराफ से बचो। जितना इसराफ ज्यादा होगा कितनी अज़ियत ज्यादा होगी। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के उसने अपने गोश्त रोटी का इंतजाम किया, आपकी जो शादी आपके मामूल से हटी, उसी शादी में आपको अज़ियत हुई। फिर तुम्हारी गैरत उस वक्त कहाँ मर गई थी जब बुलंदशहर के इज्तिमा में मौलाना साद साहब के बेटे मौलाना यूसुफ ने फिर फजूल खर्ची के उन्वान पर बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा उसमें किया? फिर तुम्हारी दीनी गैरत और हमीयत कहाँ मर गई थी खारगर के इज्तिमा के अंदर जब अल्लाह की कसम खा खा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बेसिक स्ट्रक्चर पर हाथ लगा रहे थे मौलाना साद साहब और मुतलक को मुक़य्यद कर रहे थे? फिर तुम्हारी दीनी हमीयत और गैरत को उस वक्त क्या हुआ जब मौलाना साद साहब कुरान में मनमानी तहरीफ, तफसीर बिल राय और कुरान की आयतों में अपनी तरफ से झूठ मिलाकर लाखों के मजमे में बयान कर रहे थे कि खुद जाए बगैर दावत का फरीजा अदा नहीं होगा? कुरान ने साफ ऐलान किया है, अन्नज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, जो अल्लाह के दीन के पैगाम को लोगों तक खुद पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल कुरान की आयत का साफ तर्जुमा कर रहा हूँ कि दूसरों तक बजाते खुद दीन की दावत पहुंचाए बगैर मैं अल्लाह की कसम खाकर आपसे कहता हूँ कि मुसलमान दीन पर बाकी नहीं रह सकते। कुरान ने शर्त लगा दी है, मैं तो आपसे खुलकर कह रहा हूँ, कुरान ने शर्त लगा दी है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम उसके दीन के दाई हो, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ इस तरह कुरान का गौर से सुनना, अगर तुम उसके दीन के दाई हो तो तुम्हारी मदद करेगा बातिल के खिलाफ। और तुम्हारी दीनी हमीयत और उम्मत की इज्तिमाइयत का दर्द उस वक्त कहाँ गायब हो गया था जब मौलाना साद साहब उम्मत से उलमा को तोड़ रहे थे और अपने बयानात के अंदर ये कह रहे थे कि उलमा की गुद्दियों के ऊपर शैतान सवार है और उलमा की कमाई रंडियों की कमाई से बदतर है? तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? और झूठी और मनगढ़ंत हदीसें सुना रहे थे कि उजरत लेकर तालीम देने वालों से पहले जिनाकार औरतें जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। ये हदीस झूठी मनगढ़ंत है। इस हदीस की सनद में कज़्ज़ाब और झूठा रावी, हदीस मनगढ़ंत है और उसके ऊपर मुहर्रफ भी है। और तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी जब मौलाना साद साहब ये कह रहे थे कि हमारा ईमान अंबिया, सहाबा और फरिश्तों से भी बेहतर है? इस ज़माने का मुसलमान नहीं समझता कि हमें मलाइका, अंबिया और सहाबा इन तीनों किस्मों से बढ़कर ईमान हमें दिया गया था। और उस वक्त तुम्हारी गैरत को क्या हुआ जब मौलाना साद साहब ये कह रहे थे कि अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है, अल्लाह के हाथ में अगर हिदायत होती तो अल्लाह ताला अंबिया को क्यों भेजता? और उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ गई जब खारगर इज्तिमा के अंदर मौलाना सारे उलमा को चैलेंज कर रहे थे कि अल्लाह की कसम तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है इसके अलावा कि ईमान की तकमील दावत के अलावा किसी और चीज से हो सकती है? ईमान की तकमील का सिर्फ एक वाहिद सबब दावत है, इसके अलावा अल्लाह की कसम कोई सबब ईमान की तकमील का नहीं है। मैं तो कसम खाकर कह रहा हूँ।
آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ جبکہ حدیث ابو داؤد کی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کی تکمیل دوسرے اعمال سے ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روایت موجود ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی تکمیل دوسرے بہت سے اعمال سے ہو سکتی ہے۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تم اپنے خط کے اندر رونے کا ڈھونگ کر رہے ہو، امت کو گمراہ کر رہے ہو، بڑی دینی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ جب دین کا کھلواڑ بنایا جائے، جھوٹی حدیثیں لاکھوں کے مجمع کے اندر بیان کی جائے، دین کے مطلق احکام کو مقید کیا جائے، قرآن کے اندر منمانی تحریف اور تفسیر بالرائے کی جائے، قرآن کی آیتوں میں جھوٹ قصدن ملا کر اپنی طرف سے لاکھوں کے مجمع کے اندر بیان کیا جائے، تب تمہاری دینی حمیت نہیں جاگتی، تمہاری دینی غیرت کے اندر اس وقت جوش نہیں آتا۔ لیکن مولانا سعد صاحب کے خلاف کوئی چوں بھی کر دے تو 100 فٹ اوپر اچھل جاتے ہو اور اپنے خطوط لکھ لکھ کر رونے دھونے کا ناٹک کرتے ہو اور امت کی اجتماعیت کی جھوٹی دہائی دیتے ہو۔ امت کی اجتماعیت کی دہائی تم نے اس وقت کیوں نہ دی جب مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت ہے؟ میں بار بار نظام الدین سے یہ بات ساتھی سے بھی مجلس سے عرض کرا کہ ہمارے گشتوں کا مقصد مسجد میں لانا ہے، گھروں پر، دکانوں پر، چوپالوں پر، پارکوں میں، ہوٹلوں میں باتیں کرنا یہ خلاف سنت ہے، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے خروج کر رہے تھے۔ اور تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی جب مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہر سال کے 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر لگاؤ، اور ہر سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر، اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے۔ دین تو 1450 سال پہلے مکمل ہو چکا، یہ نیا اللہ کا امر کب آیا اور کس کو وحی آئی کہ ہر سال کے 4 مہینے اللہ کا امر ہے؟ تمہاری دینی غیرت کہاں گئی؟ اور تمہاری دینی غیرت اس وقت کہاں گئی جب مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 6 نمبر پورا دین ہے، جو 6 نمبر کو پورا دین نہ سمجھے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ ورنہ جو 6 نمبر بیان نہیں کرنے آتے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، میرے نزدیک سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں جو یہ کہے کہ 6 نمبر پورا دین اور کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ہی دہی کو کھٹا سمجھ کر بیچ رہے ہو، یعنی تمہارا دہی اگر کھٹا بھی ہو تو لوگوں کو جھوٹ بولو اور میٹھا بول کر بیچ دو۔ کہاں گئی تمہاری دینی غیرت؟ اور اس وقت تمہاری دینی غیرت کہاں گئی تھی جب عبداللہ ابن رواحہ کے واقعے سے باطل استدلال کر کے مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب ایک میاں بیوی کا گھر بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتا تو اتنا بڑا دعوت کا کام بغیر جھوٹ کے کیسے چلے گا؟ اگر اس تعویل اور جھوٹ کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو پوری دنیا کام چلے گا؟ سوچو، جس گھر سے 2 میاں بیوی متعلق ہیں، صرف 2 فرد، ان کا گھر نہیں چل سکتا اس کے بغیر۔ یعنی دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے جھوٹ بولو، کہاں گئی تمہاری دینی غیرت؟ اور 6 نمبر پورا دین ہے اس کے تعلق سے امریکہ کے ایک مفتی منیر اخن صاحب وہ مولانا سعد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کر اپنا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اپنے ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے عقائد کو اگر آپ مان لیں گے تو آپ کا تو تبلیغ کا فریضہ اس طرح ویڈیو ڈالنے سے ادا ہوگا ہی نہیں۔ اور تمہاری دینی غیرت کہاں گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کی شان میں مولانا سعد صاحب نے گستاخی کی تھی؟ اس وقت کیوں تم نے مولانا سعد صاحب کو خط نہیں لکھا کہ آپ اس طرح نبی کی شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہو؟ سلیمان علیہ السلام کی شان میں جب گستاخی کی تو رو رو کر مولانا سعد صاحب کو خط کیوں نہیں لکھا؟ یوسف علیہ السلام کی شان میں جب گستاخی کی اس وقت مولانا سعد صاحب کو خط کیوں نہیں لکھا؟ تمہاری دینی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ دین محمدی پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو تمہارے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی۔ کھارگر اجتماع کے اندر بھی جتنے علماء شریک تھے میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جو جاہل اور عوام اس اجتماع کے اندر شریک تھے وہ تو بیچارے معذور تھے، لیکن جو علماء شریک تھے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اسٹیج پر بیٹھ کر ایک شخص اللہ کی قسم کھا کھا کر مطلق کو مقید کرتا رہا اور تم سارے علماء بیٹھ کر سنتے رہے، تمہارے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، تمہاری دینی غیرت اور حمیت کا جنازہ اس اجتماع سے اٹھائے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں دیوبندیت کیا تھی۔ دیوبندیت یہ تھی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے شیخ نے بھی جب میلاد کے دفاع کے اندر رسالہ لکھا تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس کو اٹھا کر تنور میں جھونک دیا۔ یہ ہے دیوبندیت۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس گالیوں بھرے خط آتے تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری خط پڑھ کر سناتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت میں کیا پڑھوں، شروع سے آخر تک سب گالیاں ہی گالیاں لکھی۔ یہ تھی دیوبندیت، قرآن اور حدیث کے دفاع کے اندر گالیاں کھانا گوارا کیا، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے بدعت کو عروج ملے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اور دین کے بیسک سٹرکچر کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، ایسی چیز جو دین نہیں تھی اس کو دین کا حصہ بنائے، مطلق احکام کو مقید کرے، اس کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور قیامت کی صبح تک اس کو دین کا حصہ نہیں مانیں گے۔ آج یہ خط لکھنے والے مفتی ابو القاسم نعمانی پر طنز کر رہے ہیں، ان کی علمی صلاحیت اور علمی لیاقت تو شاید اتنی بھی نہیں ہے کہ نورانی قاعدہ بغیر غلطی کے پڑھ سکے۔ یہ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کے اوپر طنز کر رہے ہیں، جس آدمی نے اپنی پوری زندگی قرآن حدیث کے اندر لگا دی اس کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات، جب سارے علماء خاموش ہیں، تبلیغی جماعت کے منکرات کے اوپر رد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی عالم اس وجہ سے خاموش ہے کہ اس کو امامت سے ہٹا دیا جائے، کوئی اس وجہ سے خاموش ہے کہ اس کو اس کی نوکری سے نکال دیا جائے گا، کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے خاموش ہے، اور بعض علماء تو اس وجہ سے بھی خاموش ہیں کہ مشورے اور جوڑ کے دنوں میں صبح میں جو قیمہ اور پایا ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا، کوئی جماعتیوں کے شر سے بچنے کے لیے خاموش ہے، اور کچھ علماء ان کی تعداد سے مرعوب ہو چکے کہ اتنی تعداد ان کی ہو گئی 200 ملکوں تک کام پہنچ گیا، اس لیے اب کچھ مت بولو، قرآن حدیث کے اندر تحریف ہوتی رہے ہونے دو، دین کا بیڑا غرق کرتے رہے کرنے دو، نبیوں کی شان میں منبروں سے توہین ہوتی رہے ہونے دو، سعد ابن عبادہ کے اوپر کھلے عام لان تان کیا جاتا رہے کرنے دو، حضرت بلال کے بارے میں یوں کہا جاتا رہے کہ حضرت عمر نے بدعا دے دی تو 1 سال کے اندر مر گئے، حضرت بلال کی گستاخی ہوتی رہے ہونے دو، شریعت کے مطلق احکام کو مقید کیا جاتا رہے کیا جانے دو، ہمیں تو قیمہ اور پایا ملتا رہے، اور لوگ آ کر
اگر ہمیں شاباشی دیتے رہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں, آپ جماعت کے اندر کتنا وقت لگاتے ہیں, آپ نے تو سال لگا دیا, ایسے موقع پر جب سارے علماء خاموش ہے, مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم اللہ کی قسم واحد شخصیت ہے جس نے دیوبندیوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے اور اس بدعت اور گمراہی کے خلاف ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں. مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب وہ مرد مجاہد ہیں جو مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں, ہر طرف سے ان کے اوپر جملے کسے جا رہے ہیں, لیکن دین اور قرآن اور سنت میں کوئی آنچ آ جائے یہ بات ان کو ہرگز برداشت نہیں ہے. ارے مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کو بھی کیا لینا دینا ہوتا, آپ جو کرتے رہے کرنے دیتے, کیوں بلا وجہ آپ کی گالیاں کھا رہے ہیں؟ جن کو نورانی قاعدہ پڑھنے نہیں آتا وہ مفتی صاحب کو خط لکھ کر ان پر تان و تشنیع کر رہے ہیں, اتنی ذلت مفتی صاحب کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ذرا کچھ تو سوچو. ہمیں فخر ہے ہمارے ایسے اکابرین پر, مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب جیسے اکابرین پر ہمیں فخر ہے. اور یہ خط لکھنے والے جتنے خط لکھ رہے ہیں یہ تمہاری دینی غیرت نہیں, یہ تمہاری شخصیت پرستی کی غیرت. اگر تمہارے اندر دینی غیرت ہوتی تو مولانا سعد صاحب کے شذوذ کے اوپر تم اپنے خطوط لکھتے, لیکن مولانا سعد صاحب کے خلاف جب کوئی چوں بھی کر دیتا ہے تو تمہاری جو یہ غیرت جاگتی ہے, یہ دینی, اس کو دینی غیرت مت کہو, امت کی اجتماعیت کی دہائی مت دو, یہ خالص شخصیت پرستی ہے. اور آخر میں یہ بات بھی سمجھ لو, اتحاد اور امت کی اجتماعیت یہ مطلقاً مطلوب نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر کچھ حدود اور قیود کی رعایت بھی ضروری ہے. اگر کہو گے کہ اتحاد اور اجتماعیت مطلقاً مطلوب ہے, جس طرح بھی ہو بس اجتماعیت کر لو, تو پھر بریلویوں سے بھی اجتماعیت کر لو, غیر مقلدین سے بھی اجتماعیت کر لو, رافضیوں سے بھی اجتماعیت کر لو, سب سے اجتماعیت کر لو. جب ان سے اجتماعیت نہیں کی جا سکتی, ہمارے اکابرین نے ان کو بدعتی قرار دیا ہے, تو انہیں حدود اور قیود کی رعایت کی وجہ سے اگر ہم تبلیغی جماعت سے اختلاف رکھیں تو اس کو اجتماعیت توڑنے کا نام دینا یہ محل نظر ہے. یہ تو امت کو گمراہی سے بچانا ہے, امت کو بدعت سے بچانا ہے. یاد رکھو, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ولا تفرقوا کہ تفرقہ بازی مت کرو, اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو اجتماعیت کی بنیاد یہ حبل اللہ ہے, اللہ کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو اللہ کے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد کے اوپر جمع ہوگا اس سے اجتماعیت کی جائے گی. جو بدعات اور الحاد کرنے لگے گا تو اس پر تو رد کرنا ضروری ہے, اور اس پر رد کرنے کو کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اجتماعیت کو توڑ رہے ہو تو انتہائی درجے کی جہالت کے علاوہ کچھ نہیں. اب جو لوگ بھی مولانا سعد صاحب کے ہمنوا اور حامی ہیں وہ میرے اگر اس ویڈیو کا جواب دینا چاہتے ہیں تو پہلی خوشخبری تو میں ان کو یہ سنا دوں کہ جو بھی آپ جواب مجھے یوٹیوب کے ذریعے سے اور کمنٹ کے ذریعے میں لکھ کر دیں گے تو آپ کا تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہونے والا. مولانا سعد صاحب خارگر اجتماع میں کہہ چکے, خود جا کر دعوت دیے بغیر تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. تو بلا وجہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, میرے اس ویڈیو کا جواب نہ دیں, کیونکہ آپ کا تبلیغ کا فریضہ تو اس سے ادا ہوگا نہیں. کچھ کنسٹرکٹیو کام کے اندر اپنا وقت لگا دیں. ومنا خطیب لا يعاب وحامل اغر اذا التفت عليه المجامع ومنا غداة الروع فتيان غارة اذا متعت تحت الزجاج الاشاجع ومنا الذي قاد الجياد على الوجع لنجران حتى سبحت النزائع. اور یہ آخری شعر مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کی شان میں, مفتی صاحب کو سلام کے ساتھ اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. هذا وصلی اللہ علیہ وسلم.